بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عیسوی سال 2022 کا آخری مہینہ دسمبر ختم ہو گیا۔ نئے سال عیسوی سال 2023 کی آمد ہے۔ ہم جلد ہی 2022 کو الوداع کہہ کر نئے سال 2023 میں قدم رکھنے والے ہیں، جو گزرے ہوئے سال کی طرح زندگی کی ایک اور نئی بہار بن کر آئے گا اور پھر خوشی و غم اور مختلف طرح کے حالات سے نبرد آزمائی کرتے ہوئے گزر جائے گا، اور ماضی کی دھندلی یادیں ذہن و دماغ میں مرتسم ہو کر رہ جائیں گی، اور رفتہ رفتہ آگے بڑھتے ہوئے غیر محسوس طریقے سے ہم جیون کی سیڑھیوں کو سیر کرتے ہوئے حیات مستعار کی ایک ایک سال سے محروم ہوتے جائیں گے۔ عیسوی سال کے اختتام اور نئے سال کے آغاز میں عموماً ہم مشاہدہ کریں گے کہ دنیا کے بیشتر ممالک میں نئے سال کا جشن بڑے ہی جوش و خروش اور دھوم دھام کے ساتھ منایا جائے گا، اور ہمارے ملک پاکستان میں بھی بہت سارے مسلم و غیر مسلم افراد بالخصوص نوجوان نئے سال کی آمد کی خوشی کے جشن منائیں گے، پٹاخے داغیں گے، آتش بازی کریں گے، گھروں میں کمکمے جلائیں گے، ایک دوسرے کو بڑی گرم جوشی کے ساتھ مبارکباد پیش کریں گے، نام نہاد عاشق اور اپنی معشوقہ کو گریٹنگ کارڈز کا ہدیہ دیں گے، اور یوں اپنے رویے پیسوں کو بے تحاشا رائے گاں کیا جائے گا۔ بہت سارے نوجوان اس رات موسیقی اور شراب و کباب کا استعمال کریں گے اور نشے میں دھت ہو کر دوسروں کی بہن بیٹیوں پر نگاہ بد ڈالیں گے، ان پر آوازیں کسیں گے اور ان سے چھیڑ چھاڑ کی ناروا کوشش کریں گے۔ متعدد شہروں میں اردو زبان و ادب کی ترویج و اشاعت کے نام پر مشاعرے کیے جائیں گے، قوالی کی محفلیں منعقد کر کے باہم مقابلے آرائی کی جائے گی۔ کالجز اور یونیورسٹیز کے لڑکے اور لڑکیاں 31 دسمبر کی شب کو ہوٹلوں اور شاہراہوں پر رنگ رلیاں کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ غرض یہ کہ 31 دسمبر کی شب کو پورا پاکستان رنگ رلیوں اور رقص و سرور کی محفلوں میں شرابور ہوگا۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ نئے سال کی خوشی کے اظہار اور جشن کے اہتمام میں بہت سارے مسلمان بھی پیش رہتے ہیں، جبکہ شریعت اسلامیہ میں اس قسم کی لو و لب سے لبریز تقریبات کے اہتمام کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نئے سال کی آمد کی خوشی میں نہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جشن منایا ہے، نہ صحابہ کرام کے دور میں اس قسم کی کوئی تقریب منعقد کی گئی ہے، اور نہ ہی تابع تابعین کے دور میں اس رسم کو ادا کرنے کا کوئی سراغ ملتا ہے۔ نئے سال کا جشن دراصل عیسائیوں کی ساختہ پرداختہ رسم ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، لہٰذا ان کی سالگرہ کی خوشی میں 25 دسمبر کو کرسمس ڈے منایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پوری عیسائی دنیا میں جشن کی کیفیت رہتی ہے، اور یہ کیفیت نئے سال کی آمد تک برقرار رہتی ہے۔ سوال یہ کہ ہماری زندگی کے ایک سال کی اور کمی ہو جائے گی اور ہم موت سے مزید قریب ہو جائیں گے، پھر یہ جشن کیسا، یہ خوش کیسی؟ ہم ذرا بھی احساس نہیں ہوتا ہمیں کہ ہم پٹاخے داغ کر دوسروں کو کس قدر نقصان پہنچاتے ہیں، بوڑھے اور دائمی مریضوں کو سکون کو کس طرح غارت کرتے ہیں، ساتھ ہی فضائی آلودگی میں اضافہ کر کے ماحول کو پراگندہ اور تعفن زدہ کرتے ہیں، جس سے نہ جانے کتنی قسم کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نئے سال کے نام پر یہ بےہودہ حرکتیں ہم انگریزوں کی اندھی تقلید میں کرتے ہیں، جنہوں نے ہمارے ملک کے عوام کو برسوں تک غلامی کی زندگی جینے پر مجبور کیا اور ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹولے، اور یہاں سے جاتے جاتے اپنی تہذیب کا کچھ نہ کچھ اثر ہم پر ضرور مسلط کر گئے، جس کے گرداب میں آج اکثر مسلمان پھنسے ہوئے ہیں، اور اس کا مشاہدہ ہم بار بار کرتے رہتے ہیں۔ سیاسی طور پر اگرچہ ہم ان کی غلامی سے آزاد ہو چکے ہیں، مگر ذہنی اور فکری طور پر آج بھی ہم ان کی غلامی کی زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ہماری تہذیب اور ثقافت اور مختلف عبادتوں کے اوقات ہجری سال سے وابستہ ہیں، جس کی ابتدا و انتہا کا ہمیں علم ہی نہیں رہتا، اور نئے سال ہجری سال سے ہمارا اکثریت ہی نابلد رہتی ہے، اور اگر کچھ مہینوں سے وابستگی ہے بھی تو فقط چند بدی امور کی انجام دہی اور کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب و ستم کرنے تک محدود ہے۔ گزرنے والا سال 2022 اپنے رخصت ہونے کے ساتھ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے، یہ دنیا فانی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بہت ہی قیمتی ہے۔ کائنات کے ماہ و سال یوں ہی گزرتے رہیں گے، صبح و شام کی آمد ہوتی رہے گی،
ہم لمحہ بلمحہ موت سے قریب تر ہوتے جائیں گے۔ اگر ہم اپنے ملک کے معاشی حالات کا جائزہ لیں تو صورتحال اب بھی بڑی ناگفتہ نظر آئے گی، اور اس کا اندازہ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھ کر بخوبی لگا سکتے ہیں کہ بہترے لوگ آج بھی غربت و افلاس کی زندگی جی رہے ہیں۔ دسمبر اور جنوری کی یکبختہ راتوں میں کتنے بے سہارا لوگ فٹ پاتھ پر زندگی گزارتے ہیں، اور پھٹے پرانے چتھڑے اور معمولی قسم کے لحافوں میں رہ کر سرد راتوں اور ہڈیوں میں سرایت کرنے والی برفیلی ہواؤں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ذرا آسائش زندگی سے محروم جگہوں میں بسنے والے گھرانوں اور اسٹیشنوں اور عام شاہراہوں پر بسیرا کرنے والے بظاہر غیر ملبوس انسانوں اور معمولی قسم کے خفیف لباسوں میں رہنے والے بچوں کا مشاہدہ کریں کہ ہمارے ارد گرد کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں سردی سے بچاؤ کے لیے مناسب کپڑے تک میسر نہیں۔ اس پر مستزاد یہ کہ کتنے ایسے بے سہارا بچے ہیں جو کڑاکے کی سردی اور برفیلی ہواؤں کے باوجود گلی کوچوں اور کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں میں روزی تلاشنے پر مجبور ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو ذرا صاف لباس میں ملبوس نظر تو آتے ہیں، لیکن ٹھنڈک کی شدت کے سامنے ان کے ناپختہ لباس ناکافی ہوتے ہیں، پھر بھی وہ اسی کا اظہار نہیں ہونے دیتے۔ ابھی بھی وقت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ہوش و حواس کے ناخن لیں، اپنا محاسبہ کریں، اپنی دولت و ثروت کو طغیان و سرکشی کا ذریعہ نہ بنائیں، بلکہ اسے صحیح مصرف میں خرچ کریں۔ اپنے اٹھنے والے قدم کو اللہ کی رضا و خوشنودی کے راہوں میں آگے بڑھائیں، اپنی تہذیب و ثقافت کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کریں، غیروں کی نکالی کر کے اسلامی تشخص و امتیاز کو مجروح نہ کریں، نئے سال کے نام پر انجام پانے والے غیر شرعی امور کی بجائے اللہ کو راضی و خوشی کرنے کا انجام دیں، بالخصوص ٹھنڈک کے ایام میں مفلس و خستہ حال لوگوں کا خیال کریں۔ ہم خود ہی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ انتہائی دبیز و پرزور لباس میں ہوتے ہوئے بھی ہم ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں، تو پھر آدھے لباس میں رہنے والے لوگوں پر کیا گزرتی ہوگی۔ اس لیے انہیں بھی اپنی جیب سے اللہ واسطے بغیر کسی ریا و نمود کے گرم کپڑے اور اوڑھنے کے چادر و کمبل وغیرہ مہیا کر ڈالیں۔ محترم سامعین، یہ زندگی اللہ رب العزت کی جانب سے عطا کردہ ایک نعمت ہے، اور اس نعمت سے ایک سال کم ہونے پر ہمیں خوش ہونے اور جشن منانے کی بجائے اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے سال گزشتہ نیکیوں سے اپنے دامن کو بھرا ہے یا پھر گناہوں کے بوجھ سے لدے ہیں۔ آنے والا نیا سال ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان حاسبوا قبل ان تحاسبوا کے تحت اپنے ماضی کا حساب کریں، احتساب کریں۔ ہماری محدود زندگی سے ایک اور سال کی کمی واقع ہو گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک دن یہ عمر بھی تمام ہو جائے گی، اور ہم شہر خاموشاں کی طرف کوچ کر کے ہمیشہ ہمیش کے لیے قصہ پارینہ بن جائیں گے۔ ماضی کے احتساب کے ساتھ ساتھ ہم اپنے مستقبل کے لیے بھی ٹھوس منصوبہ بندی کریں، اور فرصت کے لمحات میں غور کریں کہ یہ دنیا جو ہزاروں سال سے قائم ہے، اب تک ہزاروں کروڑوں اربوں لوگ اس کرۂ ارض پر آئے اور اپنی متعینہ زندگی گزار کر رخصت ہو گئے، اور کسی دن ہماری زندگی کی بھی شام ہو جائے گی اور ہم اس دنیا کو خیر بید کہہ کر ملک عدم سدھار دیں گے۔ دنیا چھوڑنے والے بہتیرے ایسے ظالم و جابر لوگ ہیں جو اپنے اعمال بد اور قتل و غارت گری کی وجہ سے آج بھی نمونہ عبرت بنے ہوئے ہیں، اور دنیا مسلسل ان پر لعنت ملامت کر رہی ہے، جبکہ کچھ ایسے خوش نصیب لوگ بھی ہیں جو آج بھی اپنے نمایاں کردار اور بہترین اعمال کی وجہ سے تاریخ کے صفحات میں جگمگا رہے ہیں۔ ہماری بھی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اس انداز سے ڈھالیں کہ دنیا والے ہمیں اچھے ناموں سے یاد